السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ سب خیریت سے؟ اچھا جی، ابھی تک نا پنجاب یونیورسٹی کا کوئی ریٹن نوٹیفیکیشن اباؤٹ رجسٹریشن نہیں آیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کی بھی ڈیٹس جو ہیں وہ 14 لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کل تک یا پرسوں تک ویٹ کر لیں، اگر پنجاب یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، جو کہ ویٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کہ ہم نے پنجاب سے ہی دینا ہے، تو پرسوں تک ویٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ پرسوں اگر نہ آیا تو آپ لوگ جو ہے نا اپنا ایڈمیشن کائنڈلی بھجوا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب ہم رسک نہیں لے سکتے۔ اور باقی پریپریشن کا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، اپنی پریپریشن جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ٹائم نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس یہ بحث کرنے کا، چاہے آپ پنجاب سے کریں یا یونیورسٹی آف سرگودا سے کریں یا کسی بھی یونیورسٹی سے کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا بہت ساری بکس کامن ہوتی ہیں، اس وجہ سے آپ لوگ کم از کم جو کامن بکس ہیں وہ تو پریپیئر کر لینا، ٹھیک ہے؟ ان کیس اگر یونیورسٹی آپ کو سوئچ کرنی بھی پڑتی ہے تو ہارڈلی کوئی 20-25% ہوتا ہے سلیبس، اور جو آپ کا ہوتا ہے بکس سلیبس اور سوری آپ لوگوں کا جو ہوتا ہے پیپر پیٹرن، تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم پھر اسٹوڈنٹس کو اکارڈنگ ٹو یونیورسٹی گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کا یہ پیپر پیٹرن ہے، یہ کرائٹیریا ہے، یہ ان کی ایلیجبلٹی ہوتی ہے، کتنے والا پاس ہوتا ہے۔ کمپوزٹ والے یہاں پہ جتنے بھی ہیں جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم 6 پیپر پریپیئر کریں، تاکہ خدا نہ خواستہ ایک آدھ میں سپلی آ بھی جائے تو آپ کے پیچھے 5 پیپر رہ جائیں۔ تو آئی نو کہ سلیبس بہت زیادہ ہے، اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک۔ باقی سبجیکٹس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن انگلش لٹریچر کا اور اردو لٹریچر کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ بہت لیندی ہوتا ہے ماسٹرز لیول پہ۔ تو کائنڈلی جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ دے آر ویٹنگ کہ پتہ نہیں اب پنجاب اوپن کرتی ہے یا نہیں کرتی، آل دو مطلب ہمیں تو ایڈمیشن آفس سے جو ہیں انفارمیشنز وہ ہم نے آپ لوگوں کو شیئر کر دیے ہیں، لیکن سٹل پھر بھی اینڈ تک ہم نوٹیفیکیشن کا ویٹ کرتے ہیں۔ سو وی آر ویٹنگ فار نوٹیفیکیشن، فائنل نوٹیفیکیشن۔ رہی بات سرگودا یونیورسٹی کی، میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے بھی کہ کمپوزٹ ایگزامز ہوں گے ان کے فریش اسٹوڈنٹس کے لیے، اگر ہوئے تو آپ لوگ اپنی تیاری جاری رکھیں، آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اور جب ان کے فرسٹ اینول ہوتے ہیں نا تو ایڈمیشن کے بعد آپ کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ 3 مہینے بعد بھی پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد بھی پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ نا اپنی تیاری جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ جہاں تک چل سکتے ہیں وہاں تک تو چلے نا، آگے کا راستہ پھر آپ کو اللہ خود ہی دکھا دے گا، لیکن یہ نہیں کریں کہ لو اب تو 1 مہینہ رہ گیا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ 1 مہینے میں بھی جو اسٹوڈنٹس پڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ بہت پڑھ لیتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی، اس نے تو خیر ریکارڈ ہی توڑ دیا تھا کہ اس کو میں نے پورا ایک پلان بنا کے دیا تھا، میں نے اس کو باقاعدہ پڑھایا تھا، لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ جتنا فاسٹ میں اسٹوڈنٹ کو لے کے چلتی ہوں، کیا اسٹوڈنٹ بھی ریڈی ہے کہ وہ اتنا تیزی سے چلے گا؟ اور میرے پاس آتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کا موٹیویشنل لیول اتنا زیادہ ہائی ہوتا ہے کہ میم ہم نے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن والے اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں میرے پاس، لیکن بات پھر وہی ہوتی ہے، بیٹا ہمارا کام ہوتا ہے پڑھانا، پڑھنا آپ نے خود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک ٹیچر آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ مجھے جس ٹائم میسج کرو گے میں آپ کو رپلائی کروں گی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن ہم ٹیچرس بھی مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جتنے ٹیسٹ سیشن کے اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ اتنے زیادہ انگیجڈ ہو جاتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہمارا رزلٹ، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا رزلٹ بتاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اوپر کتنی محنت ہوئی ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ جب ٹیسٹ سیشن ہوتا ہے ہم اپنے اسٹوڈنٹ کے معاملے میں رسک نہیں لیتے، تو وہ ہمیں جس ٹائم بھی میسج کرتا ہے ہم اس کو رپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جب اسپیشلی ٹیسٹ سیشن جب چل رہا ہوتا ہے تو ان کے کنٹینیوسلی ٹیسٹ سیشنز چل رہے ہوتے ہیں، ان کی اسائنمنٹس چل رہی ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، دیکھیں اب اتنی اپرچونٹیز آ گئی ہیں آپ لوگوں کے پاس آن لائن، آپ صرف مجھے نہ دیکھیں، آپ کو XYZ کوئی بھی ٹیچر پڑھا رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی پڑھا تو رہا ہے نا، تو ہم جو ہے نا ہم پروفیشنلز، ان کے لیے میرا مشورہ آپ سب کو یہ ہے کہ
ہمیشہ اپنی جو بھی آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی بھی ہے، اینی ون، ٹھیک ہے، اگر آپ یوٹیوبر ہیں، آپ ٹیچر ہیں یا کچھ بھی ہیں، ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو ایک چیز بتائیں، بیٹا تم کسی بھی استاد کے پاس جاتے ہو نا، تم اس سے پڑھو یا میرے سے پڑھو، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کبھی بھی اسٹوڈنٹ کے دل میں نا گرجز پیدا نہ کریں، ایک استاد دوسرے استاد کے خلاف یا ایک یوٹیوبر دوسرے یوٹیوبر کے خلاف. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک دیکھیں یہ نا بڑا ایجوکیٹڈ ایک ہمارا جو پروفیشن ہے دیٹ از ایجوکیشن، ٹھیک ہے، ہماری جو فیلڈ ہے وہ ہے ایجوکیشن. اگر ایجوکیشن پروموٹ کرنے والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو فلانا نا، دیکھیں دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کے کبھی جیلس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ سب کو دے گا. پھر جب آپ دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے بھی. تو اصل میں جب ہم کسی کی کامیابی دیکھ کے ہم یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ اس کی رزق میں اور برکت عطا فرمائے، اصل میں وہ ہم اس کو دعا نہیں دے رہے ہوتے، وہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس کے بدلے میں جو فرشتے مجھے دعا دیں گے، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ اس کے لیے بھی، تو آپ اندازہ کریں مجھے کیا کچھ نہیں ملے گا. تو ہمیشہ کسی کو بھی کامیاب دیکھیں نا تو ہمیشہ اس کو دعا ضرور دیا کریں، اس سے ڈبل کامیابی آپ کو خود مل جائے گی. نمبر 2، جو پیسہ نہیں کما رہا ہوتا نا اس کو سارا پیسہ کمانے والے چور لگ رہے ہوتے ہیں. جو کامیاب نہیں ہوتا اس کو سارے کامیاب لوگ جو ہے نا وہ کرپٹ لگ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اگر آج آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کے پاس کامیابی نہیں ہے تو اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیوں نہیں ہے. میں نے موسٹلی یوتھ کو نا فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، انسٹا کے اوپر سوائے پولیٹیکل پوسٹ کرتے اور میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے. جتنے بھی فارغ لوگ ہیں نا وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ غریب رہنے کا سب سے بہترین فارمولہ ہے کہ آپ پاکستان کے پولیٹیشینز کے اوپر بحث کر لیں بس، یا پاکستان میں یہ بحث کر لیں کہ پاکستان ڈوبنے والا اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے. سارا دن آپ کا میڈیا، کیونکہ اس کو تو پیسے ملتے ہیں، کچھ پولیٹیشینز دے دیتے ہیں، کچھ جو ہے واقعی جو پاکستان کو چاہتے ہیں کہ نیچے لے آئیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں کہ عوام کو یہ دکھاؤ کہ پاکستان ڈوبنے والا ہے. اور وہ یہ پیسے بھی ان کو اصل میں پولیٹیشین ہی دیتے ہیں کہ پاکستان ڈوبنے والا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ میں آؤں گا نا تو پھر پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان نہیں ڈوبتا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے یہاں کی آبادی بہت ہے، اور جس ملک کی آبادی بہت ہوتی ہے نا اور پھر الحمدللہ اس کے اندر اتنے ریسورسز ہیں، آپ اندازہ کریں نا کتنا کھا رہے ہیں ہم سارے. ایک بندہ کماتا ہے ایک فیملی میں، سارے کھاتے ہیں مل کے، ٹھیک ہے، تو کتنا کھا رہے ہیں ہم پاکستان میں کمی نہیں ہے. تو آپ ادھر سے یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے جس ملک میں بیٹھے ہوں تو کیا وہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اتنا ہے اس ملک میں کہ خالی ایک بندے کی بھی کمائی کافی ہے. آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں آپ کو یہ فیسلٹی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہر بندہ ہی کما رہا ہے، اور کما اس لیے رہا ہے کیونکہ ان کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی مجبوری ہے وہ لوگ کما رہے ہیں، ہماری مجبوری نہیں ہے. یہاں پہ وہ جو بیٹا ہے وہ 25 سال کا ہو جاتا پھر باپ کو کھا رہا ہوتا بیٹھا، اس کو اور باپ کو بھی کھا رہا ہوگا اور ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج بھی ہوگا. سارا دن بیٹھ کے وہ جی ٹویٹس ہو رہے ہیں، وہ جی اپنے پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، وہ جی پاکستان کے مسئلوں پہ کرپشن کے اوپر ڈسکشن کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کائنڈلی میری آپ ساروں سے ہمبل ریکویسٹ ہے، اپنی لائف کو نا آرگنائز کریں، کم ٹورڈز دا پروڈکٹیوٹی کی طرف آئیں. چلے مان لیتے ہیں اگر پاکستان میں بہت کرپشن ہے یا پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، آپ کا کیا رول ہے پاکستان میں؟ آپ کا کیا رول ہے؟ آپ نے ایسی کیا چیز سوچی ہے کہ پاکستان میں جابس نہیں ہیں، تو کیا آپ نے کبھی سوچا میں انٹرپرینور بنوں؟ میں کون سی ایسی فیلڈ چوز کروں کہ میں انٹرپرینور بن جاؤں اور انٹرپرینور بن کے میں لوگوں کو جابس دوں؟ میں نے تو یہ سوچ لیا ہے اور میں الحمدللہ کر بھی رہی ہوں. میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ نے کبھی سوچا یہ چیز کہ پاکستان میں لوگ غربت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی ایک بندے کا ہاتھ تھاما ہو، کسی ایک بندے کو اس کے مقام پہ پہنچایا ہو، تو پھر آپ پاکستان کے بارے میں جتنی مرضی برائیاں کریں. لیکن اگر آپ نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، صرف آپ فیس بک پہ بیٹھے پوسٹ کر رہے ہیں
اور فلیئرڈ پوسٹ کر رہے ہیں، کبھی اپنے جو پولیٹیکل لیڈر ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں اس کا فرشتہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسرے والے کو جہنمی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو سوری ٹو سے یہ جنت جہنم نیکی بدی یہ تو نہ آپ کا معاملہ ہے نہ میرا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں، سب سے پہلے اللہ کو جانیں، سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کریں کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو اتنا پروڈکٹیو بنا لیا ہے کہ آپ ہیومینٹی کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یا پھر ابھی تک وہی فیس بک کے اوپر بحث میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے مجھے میسج آئے گا، اچھا جی میم آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے. اس کے بعد دوسرا میسج آئے گا ایک اسٹوڈنٹ کا، میم ووٹ کس کو دینا ہے. بھائی اچھا ایک اور میسج آیا مجھے بڑے مزے کا، میم آپ کا لکی نمبر کیا ہے. ٹھیک ہے، چوتھا میسج آئے گا، میم آپ کا سٹارز کیا ہے. بھائی آپ لوگ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے ان چیزوں سے نکلیے. کم بھائی میچور ہو جائیں. میرا نہیں خیال کہ ایک 20-25 سال کے لڑکے یا لڑکی کو یہ باتیں کرنی چاہیے. ٹین ایجر تھوڑی ہیں اب آپ. ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی انرجی پروڈکٹیو جگہ پہ لگانی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے 25 سال سے پہلے اپنے آپ کو بنا لیا نا، جب آپ کے اندر انرجی بہت ہائی فائی ہوتی ہے، تو یقین کریں 25 سے لے کے 33 سال کے اندر آپ اپنا سیٹ اپ کریٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یقین کریں میں نے اپنا کریئر 33 ایئرس کی ایج میں نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے میں نے سارا ہوم ورک کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ 33 ایئرس کی ایج میں، جبکہ 29 سال میں میرا جو ہے وہ تھرڈ بیبی، ٹھیک ہے، وہ میری زندگی میں آیا. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں بھائی اب جو ہے، لیکن 29 ایئرس تک مجھے پتا تھا میں نے اپنا بیسٹ جو ہے اپنی فیملی کو دینا ہے، اپنے بچوں کو دینا ہے، ان کی گرومنگ کرنی ہے. تو میں نے اپنی لائف کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، آلریڈی پہلے سے کیا ہوا تھا. اینڈ آفٹر دا برتھ آف مائی تھرڈ بیبی، ٹھیک ہے، آفٹر دا برتھ آف مائی تھرڈ بیبی ود ان 3 ایئرس میں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا. ٹھیک ہے، اور اسٹیبل تو خیر میں پہلے بھی تھی الحمدللہ. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے فائنینشلی، ہاں فائنینشلی میں نے اپنے آپ کو ایک سیٹ اپ بنایا، اپنی انٹرپرینورشپ سٹارٹ کی، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں ایک چیز بتا دوں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے پولیٹیشینز کیا کر رہے ہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ نیوز چینلز پہ کیا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے بھائی میڈیا تو ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے. میڈیا تو وہ بولے گا جس کے اس کو پیسے دیے گئے ہیں. تو بات ہو گئی یہاں پہ ختم. فیس بک پیجز پہ بھی یہی ہے، جتنے بھی پولیٹیکل پیجز ہیں، ایک پیج کی منیمم جو تنخواہ ہے نا، ایک پیج جس کو ہم سوشل میڈیا مارکیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سوشل میڈیا مارکیٹر جو فیس بک پیج چلا رہا ہے، جو انسٹا چلا رہا ہے، جو ٹویٹر چلا رہا ہے، ٹویٹر ٹیمز ہیں، کم از کم یہ میں آپ کو منیمم بتا رہی ہوں 1.5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، اور یہ میکسیمم 10-20 لاکھ پولیٹیشینز پے کرتے ہیں. تو اور اس کے لیے باقاعدہ اس طرح کی پوسٹ بنتی ہیں، سارا کچھ بنتی ہیں. آپ لوگ کس چیز کا حصہ بن رہے ہیں، کس ڈسٹرکشن کا حصہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، کم ٹورڈز دا پروڈکٹیوٹی. دیکھیں پاکستان کے اندر کتنے ریسورسز ہیں، کتنے ذرائع ہیں، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے بل بوتے پہ آپ اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے ثاقب اظہر کو یا پھر کسی اور XYZ کو جو کہ آج اپنے ایک مقام پہ پہنچا ہوا ہے، اس کو کبھی آپ نے دیکھا وہ پولیٹیشینز پہ ڈسکس کرتا ہو، یا وہ یہ کہتا ہو کہ پاکستان بالکل ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے؟ وہ ہمیشہ آپ کو بتائے گا، یوتھ کو بتائے گا کہ تم لوگ آگے جا سکتے ہو، کیونکہ اس نے اپنی جوانی جو ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی میں لگائی ہوئی ہے. وہ آپ کو نہیں بتائے گا پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یا پاکستان کے میں کرپشن ہو گئی، یا پاکستان کے اندر چور آ گیا. وہ آپ کو بتائے گا کہ انسانوں کو، یوتھ کو وہ یہ چیز بتائے گا کہ تم لوگوں کے اندر اتنی انرجی ہے کہ تم لوگ آگے جا سکتے ہو. آپ آزاد چائے والا کو دیکھ لیں، آپ سر ہشام سرور کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے SIUT کے جو فاؤنڈر ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، جنہوں نے بڑے بڑے ہاسپٹلز بنائے ہیں.
ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے بنایا نا، آخر یہ لوگ بھی تو ہیں نا پاکستان کے اندر پروڈکٹیوٹی. کوشچن از دس کہ ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ کیا ہم نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سے 6 فٹ کا ایک قد دیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے انصاف کر لیا ہے. یہ جو ہے ہماری ایک پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا انصاف کر لیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا نا، آپ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دوسرے انصاف کی بات نہ کریں. انصاف یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیا ہے. انصاف یہ ہے کہ آپ کا اپنے نوکر کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ بات کرتے ہیں پاکستان کے انصاف کی، لیکن آپ کی اپنی ذات انصاف کی، آپ جو ہے ایک خاتون کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ عدل و انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں. تو جہاں تک آپ کی لمیٹیشنز ہیں وہاں تک آپ انصاف کرنا سیکھ جائیں. ہر انسان جب اپنی لمیٹیشنز ڈیفائن کر لے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. لیکن سارا دن بیٹھ کے بحث کرنا، اور جیسے میں نے آپ کو یہ ٹاپکس بتائے ہیں، یہ 3-4 ہاٹ ٹاپکس ہوتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ کے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جنریشن کہاں پہ جا رہی ہے. تو خدا کے واسطے اپنے آپ کو کچھ بنا لیں، نہیں تو ساری عمر یہی بحث کرتے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بنیں گے. اور خاندان والے بے شک آپ کے منہ پہ نہ کہیں، جب تک آپ کے فادر زندہ ہیں اور ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ آپ کو اپنی روٹی سے اپنی جائیداد سے کھلا پلا رہے ہیں، جب آپ کے فادر نہیں ہوں گے وہ رشتہ دار آپ کو پکڑ کے جوتے ماریں گے. ویسے تو وہ آپ کے فادر کی وجہ سے شاید آپ کو جھک کے سلام کرتے ہو، آپ کی مدر کے سٹیٹس کی وجہ سے جھک کے سلام کرتے ہو، لیکن اندر سے وہ یہ کہتے ہوں گے اس کا بیٹا ہے ہی نکما، گھر میں بیٹھا سوتا رہتا ہے، روٹیاں توڑتا رہتا ہے، ماں باپ نوکری پہ جاتے ہیں، خود بیٹھا ہوا ہے. تو 25 سال کی عمر میں بیٹا اگر آپ نہیں کما رہے نا، وہ بھی آج کے دور میں قصور آپ کا ہے. ٹھیک ہے، 25 سال کے دور میں کے ایج میں اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کچھ نہیں بنایا، لڑکیوں کی میں بات نہیں کروں گی کیونکہ آبویسلی ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، آگے بچے ہو جاتے ہیں یہ وہ، لیکن لڑکوں کے لیے اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. پیرنٹس ویٹ کرتے ہیں ان کا کہ یہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے، لیکن انفارچونیٹلی جو لڑکے ہیں ان کی انجوائمنٹس ہی ختم نہیں ہو رہی. وہ کہتے نہیں ابھی ہم انجوائے کر لیں، پھر ساری عمر ہم نے نوکری کرنی ہے. یقین کریں 25 سال سے پہلے جو آپ کا انرجی لیول ہے نا، وہ 25 سال کے بعد نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں جتنے کامیاب میلز ہیں نا جو بزنس میں کامیاب ہیں، وہ 25 سال سے کم عمر کے لڑکے ہیں. اور یہی میرا آپ سب کو ایک ایڈوائس ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے دونوں کام ہی کیے ہیں، میں نے ٹیچ بھی کیا ہے اور میں نے بزنس بھی کیا ہے. تو میرے پاس دونوں فیلڈز کا ایکسپیرینس بھی ہے، دونوں فیلڈز کا ایکسپوجر بھی ہے. میں خود فری لانسر بھی ہوں، میں خود انٹرپرینور بھی ہوں، میرے پاس ان ساری چیزوں کا، پھر میں سوشل میڈیا مارکیٹر بھی ہوں. تو میرے پاس ان ساری چیزوں کا جو ہے نا ایکسپیرینس بھی ہے، ان ساری چیزوں کا نالج بھی ہے، کیونکہ میں ان فیلڈز میں کام کر رہی ہوں. اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، پلیز کم ٹو می، آئی ول گائیڈ یو. لیکن اگر آپ نے مجھ سے یہ پوچھا نا کہ میم آپ کا اسٹار کیا ہے، آپ کا لکی نمبر کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، یا آپ کون سا پالیٹیشین ہے جو آپ کے حساب سے ٹھیک ہے، تو سوری میرے پاس ان چاروں سوالوں کے جواب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ میں کبھی بحث نہیں کرتی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.